السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میں حنا نعمان اور چیپٹر ہے جماعت ہشتم کا 8 کلاس کا اسلامیات کا چیپٹر ہے حقوق العباد۔ میں نے آپ کو جماعت 6 کے چیپٹر میں حقوق العباد والدین، اولاد اور مساکین کے پڑھا دیے تھے۔ اب ہم آج جو بات کریں گے وہ یتیم، بیوہ، معذور اور مسافروں کے حقوق پر بات کریں گے۔ اچھا، حقوق العباد کے معنی اور مفہوم اسی طریقے سے آ جائیں گے۔ حقوق جمع ہے حق کی، حق کے معنی ہیں ثابت شدہ چیز اور مراعات۔ اچھا، اس کے اندر آپ یہ دیکھیں ایسی چیز جو کہ ثابت ہے کہ آپ کو وہ دینا ہی دینا ہے۔ حقوق کی 2 قسمیں ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ اچھا، حقوق اللہ سے مراد ہماری وہ ذمہ داریاں ہیں جو اللہ تعالیٰ سے متعلق ہیں، جن کی ادائیگی کا اسلام ہمیں تعلیم دیتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے حقوق العباد کے اندر بندوں کے حقوق آ جاتے ہیں جو اللہ نے ہمارے اوپر عائد کیے ہیں، جو ہمارا فرض یا ذمہ داری بنتا ہے۔ پھر اس کے اندر اللہ نے بہت زیادہ خیال رکھا ہے، جیسے معاشرے کے اہم افراد یتیم، بیوہ، معذور اور مسلمانوں کے حقوق پیش کیے ہیں۔ ہم باقی پہلے حقوق جو ہمارے بالکل ساتھ رہنے والے لوگوں کے ہم نے کر لیے تھے، اب ہم یتیم کے حقوق کی بات کر رہے ہیں۔ اچھا، یتیم اس کمسن بچے یا بچی کو کہتے ہیں جس کا والد فوت ہو گیا ہو۔ ان کے لیے اسلام نے بہت زیادہ احکامات دیے ہیں کہ ان کے ساتھ بہت حسن سلوک رکھا جائے، ان کی کفالت کی جائے، ان کے ورثہ کے چھوٹے ہوئے مال کی حفاظت کی جائے، تعلیم اور تربیت کا بھی بندوبست کیا جائے۔ جب وہ عقل اور شعور کی ایسی عمر میں آ جائیں کہ وہ اپنے آپ کو سنبھال سکیں، تب ان کا مال ان کے حوالے کیا جائے اور ان کا مال کھایا بھی نہ جائے۔ تو اس طریقے سے بہت سے ایسے حقوق ہیں۔ جیسے میں نے ایک دفعہ ایک بچے کو پڑھاتے ہوئے ایک مسئلہ بہت مجھے عجیب بھی لگا تھا، لیکن اس بچے کو اس چیز کی گرہ جو تھی اس کے دماغ میں بہت مضبوط تھی، اور وہ بچہ خود بھی یتیم تھا۔ تو اس نے مجھے ایک دفعہ یہ بات پوچھی کہ جب اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ نے احکام دیے ہیں یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے، تو اللہ نے انہیں یتیم کیوں کیا؟ تو اس وقت مجھے تھوڑا سا یہ سوال اس بچے کی ذہنی کیفیت کے حساب سے تھوڑا سا الجھا ہوا لگا، لیکن میں نے کوشش کی اس کو اچھی طریقے سے جواب دینے کی کہ اللہ تعالیٰ نے کسی یتیم کے ساتھ زیادتی نہیں کی ہوتی۔ وہ فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ ہاں اس وقت اس کے اوپر ظلم ہو گیا۔ اصل میں اللہ تعالیٰ دوسرے لوگوں کے اعمال کا بھی تو امتحان لیتا ہے نا، یعنی کہ اس سچویشن میں ان کے احباب، رشتہ دار، بھائی بہن، وہ ان کے ساتھ کس طرح کا سلوک روا رکھتے ہیں، یہ ان کے ایمان کا اور ان کے احکامات اور ان کے حقوق العباد کا امتحان تھا۔ تو وہ کہنے لگا کہ جس بھی بچے کے ساتھ اس طرح ہوگا تو وہ تو یہی سوچے گا نا کہ امتحان لینے کے لیے میرا ہی باپ کیوں۔ تو تھوڑی سی ان چیزوں کے اندر ہمارے رویے بچوں کو بہت زیادہ ریجڈ کر دیتے ہیں۔ تو بہت کوشش کر کے میں نے اس کی بہت کاؤنسلنگ کی کوشش کی کہ اس بات کو وہ سمجھ جائے، اور اللہ کا شکر ہے ماشاءاللہ وہ بہت اسٹرانگ پرسنالٹی کا بچہ ہے، بہت اچھے طریقے سے ہر چیز کو سمجھتا ہے، اور میں شکر کرتی ہوں کہ صحیح وقت پہ اس نے اپنے اندر کی جتنی بھی بھڑاس تھی وہ اس نے نکال لی، اور ہم جو کر سکے ہم نے اس کے لیے کیا۔ لیکن ماشاءاللہ اللہ کا بہت شکر اور احسان ہے کہ اب وہ ایک اچھی مستحکم جگہ پہ ہے اور اپنی جاب لائن میں ہے۔ تو ماشاءاللہ اب آپ اسے دیکھیں تو خوشی ہوتی ہے کہ بچے صرف ایک جذباتی سہارے سے بھی زندگی گزار لیتے ہیں۔ تو کوشش یہ کی جائے کہ ہم بچوں کے ساتھ، اپنے شاگردوں کے ساتھ، اپنے اہل و عیال کے ساتھ، اپنے احباب اور اپنے دوستوں کے ساتھ بہترین برتاؤ رکھیں اور ہر طرح سے ان کی مدد کریں۔ اسی طرح اسلام ہمیں یہ بھی کرتا ہے کہ اپنے مال اور یتیم کے مال کو ملاؤ نہیں، انہیں الگ الگ رکھو تاکہ بلوغت پہ پہنچتے ہوئے ان کو ان کا مال دے دیں۔ جیسے لوگوں کا اکثر یہ ہوتا ہے کہ اگر کچھ پلاٹ چھوڑیں تو جو کم قیمت پلاٹ ہے وہ یتیم کو دے دیا جائے، باقی آپس میں بانٹ لیے جائیں۔ تو اس طرح نہ کیا جائے، ان کو ان کا حق دیا جائے۔ اور ایک سورہ نساء کی آیت نمبر 2 ہے، اور یتیموں کا مال ان کے حوالے کر دو اور ان کے پاکیزہ مال کو برے مال سے نہ بدلو، اور نہ ان کا مال اپنے مال میں ملا کر کھاؤ کہ یہ بہت بڑا اور سخت گناہ ہے۔ اچھا، پھر سرپرستی والا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ یتیم کی جو سرپرستی کرنے والا خود مفلس اور نادار ہو تو وہ یتیم کے مال میں سے استعمال کر سکتا ہے، لیکن اگر وہ مالدار ہے تو اس کو استعمال نہ کرے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 2 ہی کا آگے کنٹینیوشن ہے کہ جو شخص آسودہ حال ہو اس کو پرہیز رکھنا چاہیے، اور جو بے مقدور ہو وہ مناسب طور پر کچھ لے لے، لیکن اتنا ہی لے جتنا اس کو ضرورت ہے، اس سے یتیم کے مال پہ اثر نہیں پڑے گا۔
پھر اسلامی معاشرے کے اندر بھی ہمارے جو یتیم بچیاں اور بچے ہوتے ہیں ان کے لیے بہت زیادہ شادی بیاہ کا خیال کرنا چاہیے تاکہ بہرا روی نہ پھیل سکے. وہ عمومی طور پہ دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ ان بچیوں کے تو کوئی رشتے ہی نہیں مانگتا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ یتیم ہیں. تو ہمارا ایک کلچر بن چکا ہے کہ دین لین کیسے ہوگا، اور اب تو ماشاءاللہ یہ کلچر بھی ختم ہوتا جا رہا ہے. تو انشاءاللہ کچھ سالوں میں یہ چیزیں واقعی ختم ہو جائیں گی. پھر یتیم لڑکوں کو ایک زمانے میں لوگ اپنی بیٹیاں نہیں دیتے تھے کہ یہ ذہنی طور پہ اب طریقہ شکار ہوتے ہیں، پتہ نہیں یہ بچیوں کے ساتھ کس طرح کا سلوک روا رکھیں. اچھا بھی ایک اور ہیڈنگ ہے ہمارے پاس، یتیم کی کفالت اور حسن سلوک کی فضیلت. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کی تفاسیر میں بہت سی جگہوں پہ ان کی کفالت کو بہت افضل قرار دیا ہے. اس میں ایک چیز جو انہوں نے بتائی وہ یہ کہ مسلمانوں کا سب سے اچھا گھر وہ ہے جس میں کسی یتیم کے ساتھ لڑائی کی جائے، اور اسی طریقے سے اور سب سے برا گھر وہ ہے جہاں کسی یتیم کے ساتھ بدسلوکی کی جائے. پھر یتیموں کے بعد آ جاتے ہیں بیوہ عورتوں کے حقوق. تو یہ بھی ظاہر سی بات ہے، جو اگر کسی بچے کا والد فوت ہوتا ہے تو یقیناً اس کی ماں جو ہے وہ بیوہ ہو جاتی ہے. تو بیوہ عورتوں کے حقوق کے لیے بھی بہت سے احکامات ایسے ہیں کہ بیوہ عورت ایسی عورت کو کہتے ہیں جس کا شوہر فوت ہو جاتا ہے. اسلام سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ ان کو مناسب مقام نہیں دیا جاتا تھا، لیکن دین اسلام نے بیوہ عورتوں کے حقوق متعین کیے، عزت بھرا مقام بھی دیا اور ان کو عقد ثانی کی اجازت بھی دی. جیسے ایک پوائنٹ کے اندر ہے کہ خاوند کی ملکیت سے مقررہ حصہ اسے دلایا گیا، اولاد ہونے کی صورت میں 8واں حصہ اور اولاد نہ ہونے کی صورت میں 4تھا حصہ. پھر اگر خاوند نے زندگی میں مہر ادا نہ کیا ہو تو اس کے مرنے کے بعد اس کے مال سے پہلے بیوی کا یعنی کہ بیوہ کا مہر نکالا جائے گا، پھر اس کے باقی مال کو ورثہ میں تقسیم کیا جائے گا جس میں بیوہ کا حصہ پھر بھی شامل ہوگا. پھر خاوند کی وفات کا سوگ یا عدت 4 ماہ 10 دن مقرر کی گئی. یہ سائنسی پوائنٹ آف ویو سے بھی اب اپرووڈ ہے کہ آپ چاہے کسی بھی مذہب سے ہوں، آپ کو اتنا دورانیہ شوہر کے بعد دوسری شادی کرنے کے دوران دینا چاہیے. تو یہ انشاءاللہ آپ جب آگے پڑھیں گے تو آپ کو بہت سی چیزیں سمجھ میں آئیں گی. اچھا، پھر اس کے بعد عدت ختم ہونے کے بعد اسے اپنی مرضی سے دوسرا نکاح یعنی کہ عقد ثانی کرنے کی اجازت دی گئی، اور کسی کو اس پر اپنی مرضی مسلط کرنے کی اجازت نہیں دی گئی، یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ کوئی زبردستی شادی کرا دے. پھر حقیقت تو یہ ہے کہ جتنے یعنی کہ آج کل کے دور میں بیوہ عورتوں کو حقوق مل رہے ہیں اسلام کی طرف سے، وہ صرف اسلام ہی نے دیے ہیں. اس کے علاوہ کسی مذہب نے بیوہ عورت کو اتنے حقوق نہیں دیے. پھر معذوروں کے حقوق ہیں. معذور معاشرے کے ایسے افراد ہوتے ہیں جو جسمانی طور پر کمزور ہوتے ہیں. تو حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں نے اپنے جس بندے کی دونوں آنکھیں لے کر اسے معذوری میں مبتلا کیا، پھر اس نے اس پر صبر کیا تو اسے اس کے بدلے جنت عطا کروں گا. پھر اسی طریقے سے ہے کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی کوئی ایک مصیبت دور کرے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کی مصیبتوں میں سے اس کی کوئی ایک مصیبت دور فرما دے گا. پھر ایک اور حدیث ہے کہ کسی بھولے بھٹکے کو یا کسی نابینا کو راستہ دکھا دینا بھی صدقہ ہے. پھر معذوروں کے چند حقوق ہیں کہ معذور افراد جو ہیں وہ پورے طور پر ادا نہیں کر سکتے تو صحت مند افراد جو ہیں وہ ان کا سہارا بنیں. پھر ان کے ساتھ حسن سلوک کریں، ان کی خدمت کریں، معذور کی خدمت کر کے احسان نہ جتائیں. دوسرے پوائنٹ میں ہے کہ انہیں معذوری کا احساس دلانے سے بھی روکا گیا ہے. ان پر معذور کی وجہ سے برے نام نہ رکھے جائیں. جیسے برے نام ہوتے ہیں، کوئی کسی کو اگر کوئی چل نہیں سکتا تو اس کو لنگڑا کہتے ہیں، کوئی دیکھ نہیں سکتا تو اس کو نابینا انسان کو اندھا کہتے ہیں، کیونکہ اس سے ان کی دل آزاری ہوتی ہے. اور اگر کسی معذور کا رشتہ دار یا مددگار نہ ہو تو یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ ان کی معذوری کا خیال رکھتے ہوئے ان کے لیے ادارے بنائیں. جیسے بہت سے ایسے ادارے معذور افراد کے لیے کام کر رہے ہیں، ہمارے کراچی میں بھی بہت ہیں اور پورے پاکستان میں ہیں، پوری دنیا میں ہیں، جو ویلفیئر کے لیے کام کرتے ہیں اسپیشل لوگوں کی. بعد نمبر آ رہا ہے مسافروں کے حقوق کا. مسافر ایسے شخص کو کہتے ہیں جو کسی کام یا ضرورت کی وجہ سے گھر سے دور چلا جاتا ہے، چاہے کاروبار کی نیت سے جائے چاہے تبلیغ کی نیت سے جائے، تو وہ اپنے گھر کے ظاہر سی بات ہے آرام اور آسائش سے دور ہوتا ہے.
تو اس لیے اسلام نے مسافروں کے لیے بھی حقوق وضع کیے ہیں۔ اس میں ایک سورہ روم کی آیت ہے 38 جس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ ترجمہ تو اہل قرابت اور محتاجوں اور مسافروں کو ان کا حق دیتے رہو۔ مسافروں کی 2 اقسام ہیں، ایک وہ جو ہمارے پاس بطور مہمان ٹھہرتے ہیں، دوسرا وہ جس کے ساتھ ہم شریک سفر ہوں۔ تو ہمارے پاس بطور مہمان جو ٹھہرنے والے مسافر ہیں ان کا یہ ہے کہ ان کی اچھی طریقے سے ان کی خاطر و اکرام کیا جائے، ان کی خاطر مدارت بہت اچھی طرح کی جائے، خوش اخلاقی اور خندہ پیشانی سے ان کو رکھا جائے، سلام میں پہل کی جائے، مہذب طریقے سے ان کو ٹھہرایا جائے، پھر کھانے پینے اور مناسب آرام کا خیال رکھا جائے۔ اس کے بعد اگر مسافر مالی طور پر ضرورت مند ہو تو اس کی ضرورت بھی پوری کی جائے، اور مسافر جب جا رہا ہو، رخصت ہو رہا ہو تو اس کو تحفہ تحائف وغیرہ سے بھی نوازا جائے۔ اچھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسافروں کو اس دعا کے ساتھ رخصت فرماتے تھے کہ میں تمہارے دین، امانت اور خاتمہ عمل کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتا ہوں۔ شریک سفر کے یہ حقوق ہوتے ہیں۔ جو دوسری قسم ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ ہم سفر کرتے ہیں ان کے کچھ حقوق ہیں، جیسے سورہ نساء کی آیت 36 ہے یعنی کہ 36، جس میں اور پاس بیٹھنے والوں اور مسافروں کے ساتھ احسان کرو۔ ہم سفر کے کچھ حقوق ہیں، ہم سفر کے ساتھ خوش دلی کا مظاہرہ کریں، لڑائی جھگڑے سے اور سفر کی تکالیف میں ایک دوسرے کو الزام دینے سے گریز کریں، ہم سفر سے خدمت لینے کے بجائے اس کی خدمت کریں، اثار و قربانی کریں، تکلیف نہ پہنچائیں۔ اچھا، اپنی ضرورت سے زائد چیز اپنے مسافر بھائی کو دے دیں۔ اسی طرح باہمی تعاون سے سفر خوشگوار گزر جاتا ہے، اور تھوڑا سا سفر ہوتا ہے اس کو اگر اچھے طریقے سے گزار لیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ سبق کا خلاصہ ہے، یتیم اس کمسن بچے یا بچی کو کہا جاتا ہے جس کا باپ فوت ہو جائے۔ تو اس کو یاد رکھیے گا کہ کمسن ہونا ضروری ہے، سن بلوغت کے بعد ہم اس کو یتیم کے زمرے میں نہیں لاتے، گو کہ اس کا باپ فوت ہو گیا ہے وہ یتیم ہی کہلائے گا، لیکن اب کچھ حقوق میں کیونکہ وہ عاقل اور بالغ ہے تو تھوڑی سی تبدیلی ہو جائے گی۔ بیوہ ایسی عورت کو کہتے ہیں جس کا شوہر فوت ہو جاتا ہے۔ معذور وہ لوگ ہوتے ہیں جو کسی کمی کا شکار ہوتے ہیں، چاہے ذہنی یا جسمانی۔ اچھا، مسافر وہ ہوتے ہیں جو کسی کام کاج کی وجہ سے یا ضرورت کی وجہ سے گھر سے دور ہوتے ہیں۔ اسلام نے ان تمام لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ اسلام معاشرے کے ہر فرد کو یہ تاکید کرتا ہے کہ وہ جانی، مالی اور اخلاقی طور پر ان کی مدد کریں۔ پھر بے سہارا افراد کے لیے ہمیں بہت سی چیزیں دی گئی ہیں، تو اسی طریقے سے یہ سبق جو ہے اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اب ہم مشق کی طرف آتے ہیں۔ سوال نمبر 1 میں وہی سوالات ہیں جن کے جوابات میں آپ کو پہلے دے چکی ہوں۔ پھر ہم سوال نمبر 2 ہے خالی جگہ پر کریں۔ سب سے پہلی جو خالی جگہ ہے اس میں پوچھ رہے ہیں ہماری ہمدردی اور تعاون کے سب سے زیادہ مستحق وہ افراد ہیں جو کسی ڈیش کا شکار ہیں، معذوری کا شکار ہیں۔ کسی بھولے بھٹکے کو یا کسی نابینا کو راستہ بتانا بھی صدقہ ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے اہل قرابت، محتاجوں اور مسافروں کو ان کا حق دیتے رہو۔ 4 نمبر پر ہے میں تمہارے دین، امانت اور خاتمہ عمل کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ پھر سوال نمبر 3 ہے صحیح جواب پر نشان لگائیں۔ اسلامی ہدایت دیتا ہے کہ یتیموں کے مال کو اپنے مال سے مت ملاؤ، علیحدہ رکھو، ٹھیک ہے۔ اور مسلمانوں کا سب سے اچھا گھر وہ ہے جس میں کسی یتیم کے ساتھ بھلائی کی جائے۔ اور اس کے بعد اولاد ہونے کی صورت میں شوہر کی ملکیت میں بیوی کا حصہ 8واں ہے، اور اولاد نہیں ہوگی تو بیوی کا حصہ 4تھا ہوگا۔ قرآن مجید کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ پاس بیٹھنے والوں اور مسافروں کے ساتھ خوش دلی کا مظاہرہ کرنا ہے۔ ویسے تو سارے مظاہرے ہونے چاہیے لیکن خوش دلی کا بھی آپ مظاہرہ لکھنے تو بہتر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کسی بھولے بھٹکے یا کسی نابینا کو راستہ بتانا بھی صدقہ ہے۔ سوال نمبر 4 میں کالم 1 کو کالم 2 سے ملانا ہے تو وہ آپ انشاءاللہ خود کر لیں گے۔ سوال نمبر 5 ہے مندرجہ ذیل عبارت کو مکمل کریں۔ مسلمانوں کا سب سے اچھا گھر وہ ہے جس میں کسی یتیم کے ساتھ بھلائی کی جائے۔ بیوہ نمبر 2 پر ہے بیوہ کا اولاد نہ ہونے کی صورت میں 4تھا حصہ ہے۔ سوال 3 نمبر پہ ہے معذور ایسے افراد کو کہتے ہیں جو جسمانی یا دماغی لحاظ سے ان کے ذہنی طور پر کسی معذوری کا شکار ہوں اور اپنے روزمرہ کے کام نہ کر سکتے ہوں۔ 4 ترجمہ قرآن ہے کہ اور پاس بیٹھنے والوں اور مسافروں کے ساتھ آپ کو حسن سلوک جو ہے اس کا ہمیں درس دیا گیا ہے، احسان کرو۔ امید کرتی ہوں کہ یہ سبق آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ انشاءاللہ نیکسٹ چیپٹر کے ساتھ پھر ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔